بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، میں ہوں ڈاکٹر ضمیر الحسن اور آج ہم ڈسکس کریں گے شوگر کے متعلق چند ایسی علامات جو اگر آپ کی جلد میں ہوں تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ کہیں آپ کو شوگر تو نہیں۔ اس سلسلے میں فوراً ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں، چیک اپ کروائیں، آپ کو شوگر تو نہیں ہے۔ شوگر ایک ایسا مرض ہے کہ جس میں بلڈ میں آہستہ آہستہ گلوکوز کی مقدار بڑھتی جاتی ہے، انسولین ریزسٹنس بڑھتی جاتی ہے، جس سے ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کے شوگر لیول نارمل ہو، لیکن ایکسیسو ہائی ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس پروڈکٹس یعنی بیکری کی چیزیں، سویٹس وغیرہ لینے سے یا انفلیمیٹری ویجیٹیبل آئل استعمال کرنے سے انسولین ریزسٹنس بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے جیسے ریزسٹنس بڑھتی ہے اور خون میں شوگر کا لیول بڑھتا جاتا ہے، آپ کو شوگر ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ اکثر پیشنٹ میں جن میں ایکیوٹ ڈائبٹیز نہیں ہوتی، یعنی اس کی علامات ایک دم ظاہر نہیں ہوتی، ان میں اندر ہی اندر شوگر لیول کافی بڑھتا جاتا ہے، لیکن مریض کو کسی قسم کی علامات محسوس نہیں ہوتی۔ وہ کسی اور مسئلے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہاں اس کا خون چیک کیا جاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ آپ کے خون میں تو شوگر کا لیول بہت ہائی ہے، یعنی آپ کو شوگر ہے۔ اس لیے آج میں چند ایسی علامات جو جلد میں ظاہر ہوتی ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا کہ اگر کسی کی جلد میں وہ علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اسے فوراً اپنے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے اور چیک اپ کروانا چاہیے کہ کہیں اسے شوگر تو نہیں ہے، کیونکہ اگر وقت پہ ڈائبٹیز یا پری ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو جائے تو اس کو جلد ہی ریورس کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ ہمیں اس وقت پتہ چلے شوگر کا جب باڈی میں اس کی کافی کمپلیکیشن پیدا ہو چکی ہوں۔ تو ان علامات میں جو شوگر کے مریضوں میں جلد میں یا اسکن میں ظاہر ہوتی ہیں، ان میں جو پہلے نمبر پہ علامت ہے وہ ہے ڈارک سکن پیچز۔ یعنی اس میں سب سے پہلے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈارک سکن پیچز یعنی جو جلد ہے اس کے اوپر مختلف جگہوں پر، خاص طور پہ سکن کریزز اور فولڈز، یعنی جہاں پہ جلد فولڈ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو گہرے بلیک کلر کے سپاٹس نظر آئیں گے، جیسے گردن کے پیچھے، بغل میں یا گروئن یا رانوں کے درمیان میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے خون میں شوگر یا انسولین بہت زیادہ ہوتی ہے تو سکن کے جو سیل ہیں وہ بہت جلدی ریپلیکیٹ ہوتے ہیں، یعنی تعداد میں بڑھتے ہیں، اور ان سیل میں جو میلانین ہے یعنی ایک بلیک کلر کا جو پگمنٹ ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان ایریاز میں سکن ڈارکر بلیکش نظر آتی ہے اور یہ ویلویٹی ڈرائی اپیئر ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ سیل اتنی تیزی سے بڑھتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ٹائنی گروتھ یعنی چھوٹے چھوٹے موقع محسوس ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جو علامت ہے وہ ہے سکن ٹیگز۔ سکن ٹیگز یا موقع تقریباً ہر بندے کی جلد پر ایک یا دو سکن ٹیگز جو ہیں یا موقع ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ محسوس کریں کہ آپ کی سکن جو ہے اس میں سکن ٹیگز کی تعداد کافی زیادہ ہے تو یہ شوگر کا ایک ارلی سائن یعنی علامت ہو سکتی ہے۔ ہائی شوگر اور انسولین ریزسٹنس آپ کی امیون سسٹم کو کمزور کر دیتی ہے، جس سے ایچ پی وائرس جو ہے اس کی ریمیشن ہوتی ہے اور یہ جلد میں نیو سکن ٹیگز اور وارٹس بنانا شروع کر دیتا ہے۔ جن مریضوں میں انسولین ریزسٹنس ریورس ہو جاتی ہے تو ان میں دیکھا گیا ہے کہ یہ سکن ٹیگز اور وارٹس آہستہ آہستہ کم ہو کر ڈس اپیئر ہو جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو علامت ہے وہ ہے ٹنگلنگ سینسیشن ان فیٹ۔
ٹنگلنگ فیٹس. اب ٹنگلنگ سینسیشن ان فیٹ جو ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کی باڈی میں کسی قسم کی کوئی علامت ہو سکتا نہ ہو، لیکن بعض اوقات شوگر کے مریضوں میں پاؤں میں ٹنگلنگ سینسیشن یعنی سون ہو جانا، یا برننگ سینسیشن یا برننگ پین یا کرنٹ لائک پین محسوس ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کنٹینیوس ہائی بلڈ شوگر اینڈ انسولین جو ریزسٹنس ہے وہ نروز کو ڈیمیج کرتی ہے. اس کے اوپر جو مائلن شیت ہے اس کی آؤٹر کورنگ اس کو ڈیمیج کرتی ہے، جس سے نرو میں گزرنے والی جو امپلس ہے، الیکٹرک کرنٹ ہے، اس کا شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے. جیسے عام بجلی کی تار جب ٹوٹتی ہے تو اس میں سرکٹ شارٹ ہوتا ہے. تو اس سے پینفل یا برننگ یا ٹنگلنگ ہو سکتی ہے. اگر کسی مریض کو پاؤں میں جلن یا برننگ، ٹنگلنگ یا کرنٹ لائک سینسیشن یا سٹیبنگ پین ہو تو اس کے لیے آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک کروائیں کہ کہیں آپ کو جو ہے وہ شوگر تو نہیں ہے. اگر یہ علامات ہوں تو ان علامات کے لیے آپ ڈیلی بینفورٹیامین جو ہے اس کا سپلیمنٹ استعمال کریں تو اس سے یہ علامات ختم ہو سکتی ہیں. چوتھے نمبر پہ جو علامت ہے وہ فنگل ٹو انفیکشن ہے. یعنی جن مریضوں کو شوگر ہوتی ہے یا جو پری ڈائبیٹک ہوتے ہیں یا انسولین ریزسٹنس ہوتی ہے تو ان میں اکثر جو ہے وہ جو ٹو نیل ہیں یعنی انگوٹھے کے جو ناخن ہیں ان میں فنگل انفیکشن یعنی پاؤں کی انگلیوں کی فنگل انفیکشن ہو سکتی ہے، جس میں انگلیوں کے ساتھ ساتھ خاص پر جو انگوٹھے کے ناخن ہیں وہ کھردرے ہو جاتے ہیں، ڈسکلرڈ اور یلوش ہو جاتے ہیں. ان مریضوں میں ایتھلیٹ فٹ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، جس میں انگلیوں کے درمیان کی جگہ پھٹ جاتی ہے، زخم بن جاتے ہیں، اسکیل بن جاتے ہیں، اریٹیشن ہو سکتی ہے، یا فنگرز کی درمیانی جو جگہ ہے وہ گل سڑ جاتی ہے اور اس میں سے فاؤل سمیل آنا شروع ہو جاتی ہے. چونکہ فنگس کے جو جراثیم ہیں، فنگائی ہیں، وہ شوگر کے میڈیم میں زیادہ اچھے طریقے سے گرو کرتے ہیں. لہٰذا اگر کسی خون میں ہائی بلڈ شوگر ہو تو فنگس کو گرو کرنے میں ہیلپ ہوگی، اور ان مریضوں میں فنگل نیل انفیکشن اور فنگل فیٹ انفیکشن ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اسی طریقے سے انسولین ریزسٹنس اور ہائی بلڈ شوگر چونکہ باڈی کا امیون سسٹم کمزور کر دیتی ہے، جس وجہ سے پاؤں کی انگلیوں میں فنگل انفیکشن ہونے کے چانسز اور بڑھ جاتے ہیں. پانچویں نمبر پہ جو علامت سکن میں ظاہر ہو سکتی ہے وہ بیڈ سور یا السر ہے. بیڈ سور یا السر جو ہے اس میں یہ ہے کہ شوگر کے مریضوں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ ان کے جو پریشر پوائنٹس ہیں، پریشر ایریز ہیں جہاں پہ وزن پڑتا ہے، خاص طور پہ پاؤں پہ زخم یا السر بن جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائی بلڈ شوگر اور انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے پاؤں کی انگلیوں جو ہیں ان کی نالیاں، خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں. لہٰذا ان پریشر ایریا کو صحیح خون نہیں پہنچتا تو وہاں پہ یہ السر یعنی زخم بن جاتے ہیں. اور پھر چونکہ گلوکوز بیکٹیریا کے لیے ایک اچھا میڈیم ہے، اس لیے پاؤں میں زخم ہو جائے تو اس میں انفیکشن ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں اور بعض اوقات پاؤں کو کٹوانا بھی پڑتا ہے. اس لیے اگر آپ کے پاؤں میں کسی قسم کا السر ہے یا زخم ہے تو فوراً اپنی شوگر چیک کروائیں اور ڈاکٹر کو دکھائیں کہ کہیں آپ کو شوگر کا مرض تو لاحق نہیں ہو سکا. اس سے اگلا جو علامت جو سکن میں ہے وہ ہے ہارڈ سکن آن فنگرز. ہائی انسولین ریزسٹنس اور ہائی بلڈ شوگر کی وجہ سے سکن کے نیچے جو فیشیا ہے وہ سخت ہو جاتا ہے، اس کی تھکننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے شوگر کے مریضوں کی انگلیاں ہارڈ اور سٹف ہو جاتی ہیں. اور اس میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ خاص طور پہ جو پامر سائڈ ہے ہاتھ کی یعنی سیدھے سائڈ جو ہے ہاتھ کے سامنے والا حصہ جو ہے اس کے اندر جو جلد ہے، جو فیشیا ہے وہ سخت اور سٹف ہو جاتا ہے اور اس میں نوڈیولز بن جاتے ہیں
جس سے انگلیاں ٹیڑھی بھی ہو سکتی ہیں۔ شروع میں یہ نوڈیولز بڑے پینفل ہوتے ہیں اور بعد میں جیسے جیسے جو نرو جو اینڈنگ ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے شوگر سے، تو پین ختم بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ انگلیاں میں سٹفنس ہو سکتی ہیں، بینڈز ہو سکتے ہیں اور ٹیڑھی ہو سکتی ہیں۔ اسی کو ٹوپٹرین کنٹریکچر بھی کہتے ہیں۔ 7ویں نمبر پہ جو علامت ہے وہ سکن سپاٹس۔ اگر کسی کو لمبے عرصے تک شوگر ہو اور انسولین ریزسٹنس رہے تو اس میں سکن کے نیچے جو بلڈ ویسل ہیں، خون کی نالیاں کمزور ہو کر لیکج کرنا شروع کر دیتے ہیں، خاص طور پہ جو لوور لمبز ہے، ٹانگیں جو ہیں ان میں شن کے پاس، جس سے براؤنش ریڈش سپاٹس نظر آتے ہیں جن کو سکن سپاٹس یا ڈائبیٹک ڈرموپیتھی کہتے ہیں۔ اس ڈائبیٹک ڈرموپیتھی کی وجہ سے بننے والے سپاٹس آہستہ آہستہ 1-2 سال میں ڈس اپیئر بھی ہو جاتے ہیں۔ 9ویں نمبر پہ ہے سکن بامپس یا ایرپٹک زینتھوما۔ اس سے اگلا سائن جو ہے وہ سکن بامپس یا زینتھوما ہے۔ شوگر کے مریضوں میں جن میں ہائی بلڈ شوگر ہوتی ہے ان کے خون میں اکثر کولیسٹرول لیول ہائی ہوتا ہے اور یہ کولیسٹرول سکن کے اندر چھوٹے چھوٹے لمپس یعنی گلٹیاں بنانا شروع کر دیتا ہے، جس سے سکن میں چھوٹے چھوٹے ابھرے ہوئے 1 سے 4 ملی میٹر لمپس بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کو زینتھوما کہتے ہیں اور یہ لمپس ہائپوتھائرائڈزم، لیور ڈیزیز اور کڈنی ڈیزیز میں بن سکتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کی جلد میں یہ لمپس جو ہے محسوس ہوں تو اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجئے کہ کہیں یہ شوگر کی وجہ سے تو نہیں بنے۔ 10ویں نمبر پہ سائن یا جو علامت ہے جو شوگر کے مریضوں میں ہو سکتی ہے وہ پفی آئی لیڈز ہیں۔ پفی آئی لیڈز یعنی آنکھوں کے نیچے سوجن ہو جانا۔ شوگر کے مریضوں میں ہوتا یہ ہے کہ ہائی بلڈ شوگر لیول میں چونکہ گلوکوز جو ہے وہ واٹر کے ساتھ بائنڈ کرتا ہے، ہائی شوگر لیول میں باڈی میں پانی جمع ہو سکتا ہے اور چونکہ آئی لیڈز کے نیچے سکن لوز ہوتی ہے اس لیے وہاں پہ یہ سوجن ہو سکتی ہے۔ اگرچہ اور بھی کئی ایسی بیماریاں ہیں جن میں آئی پفینس یعنی آئی لیڈز میں سویلنگ ہو سکتی ہے، لہٰذا اگر آپ کی آئی کے نیچے پفینس ہے اور ویڈیو میں بتائی گئی 1 یا 2 اور بھی علامات ہیں تو فوراً اپنے ڈاکٹر کو چیک کروائیں اور دکھائیں کہ کہیں آپ کو شوگر تو نہیں ہے۔ اس میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنی HbA1c چیک کروائیں کیونکہ اس سے آپ کی پچھلے 3 مہینے کی ایوریج بلڈ شوگر کا پتہ چل جائے گا اور آپ کو اگر شوگر ہے یا پری ڈائبیٹک ہیں تو پتہ چل جائے گا اور ان ٹائم اس کی ٹریٹمنٹ کر کے انسولین ریزسٹنس کو ریورس کیا جا سکتا ہے اور ان تمام علامات سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کو بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا اور شوگر جیسی مہلک مرض سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ لو کارب ڈائٹ یا کیٹو ڈائٹ لیں اور یہ ویجیٹیبل آئلز وغیرہ، سویٹس، بیکری کی چیزیں ان سے پرہیز کریں، اپنی زندگی جو ہے اس میں روٹین بنائیں، سادہ کھانا کھائیں، ایکسرسائز کریں، پانی کا استعمال زیادہ کریں، ویٹ کم کریں۔